حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکمت عملی، جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور صرف یہ بات بتائی، ہمارا جہاد اپنے لیے نہیں ہے، ہمارا جہاد اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے، نہ ہمیں دولت چاہیے، نہ ہمیں ثروت چاہیے، اور نہ ہی دنیاوی مناصب چاہیے، نہ شہرت چاہیے، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پوری دنیا تک پھیل جائے۔ یہ ایک نکاتی، صرف ایک نکاتی یہ ایجنڈا تھا اہل ایمان کے جہاد کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد کا، میدان بدر کا معائنہ فرمایا، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور ہمیں فرماتے کہ کل اس جگہ پر فلاں کافر مر کے گرے گا، کل اس جگہ پر فلاں کافر گرے گا، اس جگہ پر فلاں کافر گرے گا۔ اور جب اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں چیک کرنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم ہے کہ ایک بالشت کے برابر بھی کافر ادھر ادھر نہیں گرا، جس کے متعلق حضور نے فرمایا تھا وہ ادھر ہی گرا ہوا تھا، ادھر ہی واصل جہنم ہوا پڑا تھا۔ میدان جہاد کے اندر مقابلہ شروع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ زیب تن کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ پہلے مشاورت ہوتی ہے کہ ادھر کون رہے گا، وہ بہت مشکل جگہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، چونکہ ٹارگٹ تو مین تو حضور تھے، اور سب کا پروگرام تھا کہ حضور کو شہید کر دیا جائے گا تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کھڑا ہوگا حضور کی حفاظت کے لیے؟ ہمارے پاس زیادہ سپاہی نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ سپاہی یہاں کھڑے کر دیں، ایک آدھا بندہ کون ہے؟ تو کوئی بھی نہیں بولا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی نہیں بولا تھا، اس وقت کسی نے بھی نہیں کہا تھا، اس وقت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بہادر کون ہے؟ آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں سب سے بہادر۔ کہا کہ کون ہے؟ تو پھر حضرت علی نے خود فرمایا تھا سب سے بہادر ابوبکر صدیق۔ کہا کیوں آپ بہادر ان کو کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے مشکل مرحلہ تھا، وہاں ذمہ داری بھی تھی، جان کے قربان ہونے کا بھی بالکل یقین تھا۔ اس وقت اگر کسی نے حامی بری تھی تو وہ ابوبکر صدیق نے بری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، جہاد شروع ہو چکا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گزارش کرتے رہے، مالک یہ مٹھی بھر مجاہد میں لے آیا ہوں، یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے، یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، اگر آج یہ شکست کھا گئے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے بے یار و مددگار ہیں، پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مالک تو مہربانی فرما، تو اپنی فتح عطا فرما۔ میدان جہاد کے اندر جنگ شروع ہوئی، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد آئی، اور ایسی مدد آئی کہ ہم حیران ہوئے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر، سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ہے اور آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی تھی، تمہاری تعداد تھوڑی تھی لیکن اللہ نے مدد کی تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تقوی اختیار کیے رکھنا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو، اللہ کے حکم پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آؤ، اور تم تعداد میں تھوڑے بھی ہو، تمہارے پاس جنگی ساز و سامان تھوڑا بھی ہو، تو اللہ کریم فتح تمہارے ہاتھ میں انشاءاللہ عطا فرمائے۔ اور آپ پوری تاریخ اسلام میں دیکھ لیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے پاس افراد کی طاقت زیادہ ہو، مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان زیادہ ہو، مسلمانوں کے پاس دیگر سہولیات زیادہ ہوں، کبھی نہیں، ہمیشہ کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کریم فتح مسلمانوں کو عطا فرماتا، بشرطے کہ جذبہ جہاد ہو، اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پیش نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی، اور وہ جو ابو جہل تھا جس کو حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اس ابو جہل کو قتل کس نے کیا، واصل جہنم کس نے کیا؟ دو ننھے شہزادے، حضرت معوذ اور حضرت معاذ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں جہاد میں مصروف تھا تو میرے پاؤں پہ آ کے سوار تھے، پاؤں پہ آ کے کسی نے حرکت دی، میں نے نیچے دیکھا، دو شہزادے تلواریں ہاتھ میں پکڑے، ننھے منھے صحابی،
تلواریں ہاتھ میں پکڑے ہوئے. ادھر سے ایک کہنے لگا مجھے بتائیں ابو جہل کون ہے, میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے. دوسرا کہنے لگا چچا مجھے بتائیں ابو جہل کون ہے. میں نے ان کو کہا تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ دونوں بچے کہنے لگے کہ چچا ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ابو جہل ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے, ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, ہمارے آقا کو پریشان کرتا تھا, آج اس کو چھوڑیں گے نہیں, آپ ہمیں ذرا بتا دیں بس. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ اچانک میری نظر پڑی میدان جنگ میں, تو میں نے دور اشارہ کر کے بتایا کہ وہ شخص جو ہے وہ ابو جہل ہے. فرماتے ہیں کہ میں پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا تو ان دونوں ننھے صحابہ نے اس ابو جہل کو نیچے گرایا ہوا تھا اور تلوار لے کر اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, اور اس کو انہوں نے شدید زخمی کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں نے اس کو شہید کر دیا تھا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, 70 کافر واصل جہنم ہوئے, مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو حضور نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ ذرا جاؤ ابو جہل کو تو دیکھ کے آؤ, وہ کدھر ہے, اس کو ذرا ڈھونڈو. فرماتے ہیں کہ میں جب گیا میدان جہاد میں دیکھا تو ایک جگہ ابو جہل پڑا ہوا تھا اور وہ ہائے ہائے کر رہا تھا, اور بالکل آخر پہ تھا, سخت زخم اس کے لگے ہوئے تھے اور مرنے کے قریب تھا. میں جب اس کے قریب گیا تو میں نے کہا او دشمن خدا, پہچان رہا ہے؟ تو آگے سے اسی تکبر اور رعونت میں وہ کہتا ہے میرے جیسا بندہ کبھی تو نے قتل نہیں کیا ہوگا, آج میں بالکل نہتا ہوں, تو قتل کر لے مجھے, میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میرے جیسا بندہ تو نے قتل نہیں کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے میں نے کہا کہ اللہ نے تیرا غرور خاک میں ملایا, تو جس تکبر کے ساتھ آیا تھا دیکھ تیرا حال کیا ہوا ہے. فرماتے ہیں پھر میں نے اس کی گردن سرتن سے جدا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی ہیں اور اس کا شکر ادا کیا. قرآن مجید کے اندر یہ ذکر ہے کہ صرف اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہی وہ سمیٹ نہیں رہے تھے, بلکہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی بھیجا ہوا تھا. اور مختلف مقامات پر صحابہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کافر میرے سامنے آیا, میں نے اس کو واصل جہنم کیا, دوسرا آیا اس کو واصل جہنم کیا, تیسرے کو کرنے ہی لگا تھا کہ وہ پہلے ہی زمین پر گر گیا. میں بڑا حیران ہوا, میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور 2 کو تو میں نے خود مارا تھا, تیسرا میری زد سے پہلے ہی, میرے وار سے پہلے ہی مر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی تم بھی یہاں پر جہاد کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی جہاد کے لیے بھیجا ہوا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار اب بھی. فرشتے آئے, اہل ایمان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی. اور اس کے بعد پھر حکم ہوا 70 تو کافر جو واصل جہنم ہوئے, باقی 70 قیدی کر لیے گئے, جس کا فدیہ جو ہے وہ طے پایا, اور کچھ کو جو ہے وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی, کچھ سے مال لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا, آزاد کر دیا گیا. اللہ کریم نے غزوہ بدر کی صورت میں پہلی خوبصورت فتح دے کے اہل ایمان کو یہ باور کروایا کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کے لیے صرف اور صرف ایمان کی طاقت بہت زیادہ ضروری ہے. باقی تیاریاں وہ اس کی ثانوی حیثیت ہے, اس کی اپنی حیثیت ہے, تیاری ہونی چاہیے, اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں. قرآن مجید نے خود فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. تمہیں اپنے گھوڑے مضبوط رکھنے چاہیے, اپنے جنگی ساز و سامان تیار رکھنا چاہیے, تاکہ دشمن خدا تم سے